أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل و احسان. اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، مشہور حدیث کہ کل قیامت کے میدان میں، نفسی نفسی کے عالم میں، جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، 7 خوش نصیب ایسے ہیں جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے 6 خوش نصیب وہ ہیں جن کو کوئی گناہ کی دعوت دے اور وہ گناہ سے بچ جائیں اللہ کے خوف سے. جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، گناہ سے بچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ دمشق میں لکھا ہے، ایک نوجوان تھا، حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ان کے دور خلافت میں ایک نوجوان تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خوبصورتی بھی عطا فرمائی تھی اور وہ متقی پرہیزگار تھا، دیندار تھا. یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ نماز میں شرکت بھی کرتا، اور پھر جہاد کا اعلان ہوتا تو وہ صف اول میں ہوتا، کیونکہ وہ نوجوان تھے تو جاتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ اپنے گلی سے گزر رہے تھے، عشاء کی نماز کے بعد وہ گھر کو جا رہے تھے، تو کوئی خاتون تھی جس کی نیت صحیح نہیں تھی، وہ گناہ کی دعوت دیتی ہے، لیکن یہ نوجوان، ان کے دل میں خدا کا خوف تھا، انہوں نے منع کر دیا. لیکن وہ پیچھے پڑی رہی، بار بار آڑے، کچھ دن کے بعد کچھ دن، پھر جو ہے بار بار اصرار اور بار بار مطالبہ. تو چونکہ نوجوان تھے تو ان کے دل میں بھی ایک خواہش، ایک ارادہ. ایک مرتبہ انہوں گھر کو جانے کے بجائے اس کے گھر کی طرف گئے، اور جب جیسے ہی دروازے پر پہنچے، فوراً قرآن کریم کی ایک آیت ان کے ذہن میں آئی، جس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اللہ تعالیٰ ایمان والے لوگ وہ ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں جب شیطان ان کے دلوں میں گناہ کا خیال ڈالتا ہے، جب شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو اللہ کی یاد ان کو آتی ہے اور اللہ کے خوف سے وہ اس گناہ سے رک جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا. تو جب یہ آیت ان کے ذہن میں آئی تو وہیں پر دروازے پر ہی بے ہوش ہو کر گر گئے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے کہ میں کیسا غلط قدم اٹھانے جا رہا تھا بول کر، اللہ کے ڈر سے وہیں پر وہ بے ہوش ہو کے گر گئے. پھر وہ خاتون نے، جو خادمائیں تھیں، ان کو بول کر پھر ان کو وہاں سے اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا گیا. ان کو گھر میں ان کے والدین پریشان، ان کے امی ابا. بہت دیر کے بعد ان کو ہوش آیا، ان کو پانی وغیرہ پلا کر ان کے والد صاحب پوچھے: بیٹا کیا ہوا تھا؟ تو بچے نے پوری بات سنائی، اور پھر
اس نے کہا کہ گناہ کا میرا بھی ارادہ ہوا تھا اور میں دروازے تک پہنچا، لیکن مجھے قرآن کریم کی یہ آیت میرے دل میں آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، کہ شیطان جب ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے تو ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ یاد آتا ہے اور اللہ کے خوف سے وہ گناہ سے رک جاتے ہیں۔ یہ آیت گھر میں ابا کے سامنے ہوش آنے کے بعد پڑھے، پھر ان بے ہوش ہو گئے۔ کیسا ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، اللہ اکبر، کیسا اللہ کا ڈر تھا، اللہ کے پاس حاضر ہونے کا کیسا یقین تھا ان کے دلوں میں، پھر بے ہوش ہو گئے۔ اب کی بار ان کے والد صاحب چہرے پر پانی ڈال رہے ہیں، ان کے والدہ ہلا رہے ہیں، لیکن پتہ چلا بے ہوش نہیں، یہ تو ان کا تو انتقال ہی ہو گیا، بچے کا، اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ والد صاحب اڑوس پڑوس میں رشتہ دار جو بھی تھے فوراً بلائے، رات کا وقت تھا، نہلا کر کفن پہنا کر جنازے کی نماز پڑھ کے ان کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو گئے۔ یہی سنت ہے، یہی شریعت کا مزاج ہے، اور یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو تجہیز و تکفین میں تاخیر نہ کرو۔ لیکن آج معمولی بہانوں سے بہت تاخیر کرتے ہیں، بیٹا آ رہا ہے، بیٹی آ رہی ہے، رشتہ دار جمع ہو رہے ہیں، آج انتقال ہوا، ایک دن کے بعد صبح شام کو 24 گھنٹے، کہیں 30 گھنٹے، مناسب نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے یہ عمل۔ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ محبوب عمل یہ ہے کہ فوراً تاخیر نہیں ہونی چاہیے تجہیز و تکفین میں تاخیر۔ اس لیے آج کل چونکہ ماحول ایسا ہو گیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم وصیت کر دیں اپنے بچوں کو، میرے انتقال کے بعد فوراً دفناؤ، تاخیر مت کرو، وصیت کر کے مرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انتقال کے بعد جو ہے بچے دور سے آ رہے ہیں، رشتہ دار آ رہے ہیں بول کر گھنٹوں، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، محبوب عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو صبح کو فجر کی نماز کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا اس نوجوان کے بارے میں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد خود قبرستان گئے اور اس کے لیے ایصال ثواب کیا، اور پھر وہاں کھڑے ہو کر حضرت عمر فاروق نے قرآن کی آیت پڑھی جو آج تراویح میں ہم سنے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان کی آیت پڑھے جس کے اندر یہ ہے کہ جو اللہ کے خوف سے ڈرا کل قیامت کے دن اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم عزیز دوستوں، کل قیامت میں وہ 7 خوش نصیب جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ کہ جس کو کوئی گناہ کی دعوت دے، کوئی عورت یا پھر کسی عورت کو کوئی مرد، اور وہ گناہ سے بچ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور نمبر 7 وہ جو صرف اللہ کے لیے خرچ کرے۔ کس کے لیے خرچ کرے؟ اللہ کے لیے، اور ریا دکھانا کوئی مقصد نہ ہو، ظاہر کرنا کوئی مقصد نہ ہو، تعریف لینا مقصد نہ ہو، بس اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ خرچ کرے۔ اور خرچ کرنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صفت تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فما سئل عن شیء قط فقال لا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی چیز اللہ کے نبی سے مانگا کسی نے اور اللہ کے نبی نے نہ کہہ دیا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ، اور رمضان میں تو آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھی آتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں، اپنے محلے میں، اپنے اڑوس پڑوس میں، جان پہچان میں، جہاں تک ہو سکے ہم ان کی جیسی بھی مدد کر سکتے ہوں کریں۔ مدارس ہیں، مدارس کے لیے جو ہے اپنے زکوٰۃ کا ایک حصہ مدارس کے لیے رکھیں، فطرے کے ذریعے جو ہے امداد کریں، جہاں تک ہو سکے خرچ کریں، کیونکہ خرچ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اور دنیا میں ان کے مال میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ ہم تو فیوچر کا سوچ کے خرچ کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کر کے پورا تجارت کا سامان ان کا رہا تھا، 700 اونٹ میں ان کی تجارت کی چیزیں تھیں، کھانے پینے کی چیزیں، پورا ان کا 700 اونٹ۔ ان کو پتا چلا راستے میں کہ مدینے میں قحط سالی ہے، مدینے میں قحط سالی ہے، اناج کی کمی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ ادھر جو تاجر ہوتے ہیں، بیپاری جو ہوتے ہیں، وہ سب ان سے مال لینے کے واسطے شہر کے باہر آ کر کھڑے ہیں انتظار میں کہ ان سے لیں گے پھر مدینے میں بیچیں گے۔ اب جیسے ہی آئے تو انہوں نے بات چیت شروع کی، ایک نے کہا کہ میں 1 گنا نفع دوں گا، یعنی جتنے میں تم پورا خریدے اس کا 1 گنا نفع میں بڑھا کر دوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں 2 گنا دوں گا، تیسرے نے کہا میں 3 گنا نفع دوں گا، ہائیسٹ وہ 3 گنا، بہت زیادہ ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ نہیں، میں بیچ چکا ہوں۔ بولے کیا؟ بولے میں بیچ چکا ہوں۔ وہ لوگ حیران، پورے تاجرہ ہمیں چھینیا، کسے بیچے آپ کو؟ کون ہے تاجر، کس کو بیچے آپ؟ فرمایا کہ نہیں، میں بیچا ہوں اور پھر 10 گنے میں بیچ دیا ہوں۔ کتنے میں؟ 10 گنا ملنے والا۔ 10 گنے میں کس نے خریدا آپ سے؟ 10 گنے میں کس نے خریدا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا، اور ایک ہے عشرۃ امثالھا، کہ جو 1 نیکی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے 10 نیکی عطا فرمائیں گے، اسے 10 نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو میں نے یہ پورا جو 700 اونٹوں میں ہے مدینے والوں کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مدینے والوں کے لیے وقف کر دیا۔ میں اللہ مجھے 10 گنا زیادہ دینے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، کیسی سخاوت تھی ان کے اندر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ میں پانی کی قحط تھی، پانی کی کمی تھی، ایک یہودی کے پاس کنواں تھا، اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو یہ کنواں یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے وقف کر دے، میں ان کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی یہودی سے منہ مانگا قیمت پر اسے خریدے، جتنا اس نے کہا اتنی قیمت دے کر وہ خرید لیے۔ ایسی جنت کی ان کو طلب تھی، اللہ کی رضا کی ایسی طلب تھی ان کو، کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تھیلے میں بھر کر درہموں کی ایک تھیلی انہوں نے ہدیے میں پیش کی امی جان کی خدمت میں۔ اس دن امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھی، نفلی روزہ، کوئی روزے سے تھی، ان کی جو خادمہ تھی وہ بھی روزے سے۔ جب یہ ہدیہ آیا تو امی جان حضرت عائشہ نے فرمایا مدینے میں اعلان کرائے کہ جو بھی ضرورت مند ہیں، جن کو بھی ضرورت ہے، جو بھی غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، ان میں تقسیم کرتے 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 عصر سے پہلے پورا تقسیم کر دیے۔ 1,80,000 درہم تھے اس میں۔ کتنے؟ وہ زمانہ سوچو کون سا، 1,80,000 درہم ظہر کے بعد سے لے کر تقسیم کرتے کرتے عصر سے پہلے پورا تقسیم کر دیا۔ عصر کی نماز ہوئی، مغرب سے پہلے دسترخوان بچھاتے ہوئے خادمہ کہہ رہی ہے کہ افطاری کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ اس میں سے 2 درہم رکھ لیتی تو افطاری کا کیا تو بھی انتظام ہو جاتا تھا۔
امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں یاد کیوں نہیں دلایا، اگر بولتے تو میں رکھ لیتی، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارے لیے بھی رکھنا ہے بولتے۔ اللہ، کیسی سخاوت تھی، دوسروں کا کیسا خیال تھا، کیسی ہمدردی تھی، اسی لیے ان کی زندگیوں میں برکتیں تھیں، چین، سکون، راحت، یہ ساری چیزیں ان کی زندگیوں میں تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ صفات نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔